ہمارے ایک یونس بٹ صاحب تھے جو ابھی پچھلے سال وفات پا گئے ہیں رحمۃ اللہ علیہ. بے شمار اور استاد ہیں، کچھ فوت ہو گئے، کچھ زندہ ہیں، لیکن سب کے اندر خوبی ہے. لیکن یونس بٹ صاحب کی ایک میں آپ کو خوبی بتا دوں. ایک خوبی ان کے اندر یہ تھی کہ وہ غیر حاضری نہیں کرتے تھے، بالکل غیر حاضری نہیں کرتے، حالانکہ ان کا سسرال کراچی میں تھا. ہم اکثر یہ سوچتے رہتے یہ سسرال کیوں نہیں جاتے، جائیں تو ہمیں چھٹی ہو جائے. اچھا، وہ آتے تھے چھٹیوں میں، چھٹیاں ہوں تو وہ سسرال میں کراچی آتے، چھٹی کے علاوہ نہیں. ایک تو غیر حاضری پورے پیریڈ کی وہ یا پورے دن کی نہیں کرتے تھے. پھر دوسری بات ہے کلاس میں وہ لیٹ نہیں آتے تھے. ادھر سے کلاس کا ٹائم ہوا، ادھر سے وہ سیدھے کلاس میں داخل ہو جاتے. مخلص اتنے کہ جو ان کے پاس علم تھا نا، وہ چاہتے تھے کہ میں وہ طالب علم کے ذہن میں انڈیل دوں، اور جو کتاب میں پڑھا رہا ہوں، جس فن کی کتاب میں پڑھا رہا ہوں، تقریباً طالب علم کی تشنگی دور ہو جائے، اس میں مہارت ہو جائے. جیسے مثال کے طور پر اس وقت کراچی میں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے وراثت کے اندر فتوے وغیرہ جامعہ سے اور جماعت کی طرف سے میں ہی دیتا ہوں. ماشاءاللہ. وراثت ہمیں یونس بٹ صاحب نے پڑھائی، اور جب استاد محنت سے پڑھاتا ہے اور وہ وقت بھی ضائع نہیں کرتا اور توجہ بھی دیتا ہے تو وہ کتاب قدرتی وہیں کلاس میں یاد ہو جاتی ہے. یہ ہم نے تجربہ کیا ہے، کیونکہ پڑھانا ایک فن ہے. کئی استاد بہت قابل ہوتے ہیں لیکن وہ طالب علم کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتے، پڑھاتے چلے جاتے ہیں. طالب علم کبھی ذہن ادھر ہے، کبھی کچھ لکھ رہا ہے، کبھی سوچ رہا ہے. کچھ استاد ایسے ہوتے ہیں وہ بہت قابل نہیں ہوتے، لیکن وہ جو پڑھا رہے ہوتے ہیں نا اس میں طالب علم کو جگا کے رکھتے ہیں، طالب علم کی توجہ اپنی طرف رکھتے ہیں، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں، جس کی وجہ سے طالب علم کا وہ دماغ بھی، اس کی توجہ، اس کے کان، اس کی آنکھیں وہ وہاں موجود ہوتی ہیں کلاس کے اندر. الا لمن کان لہ قلب والقی سمع وہو شہید. تو آدھا سبق کلاس میں یاد ہو جاتا ہے. تو یونس بٹ صاحب کے اندر الحمدللہ یہ خصوصیت اور بڑی خوبی تھی.